السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام، اذکار صباح و مساء کے نئے درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلہ درس کو ہمارے لیے مفید بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ یہ اذکار صباح و مساء جو ہم اس میں پڑھیں گے انہیں ہم یاد بھی کریں اور انہیں اپنے روزمرہ کا ایک حصہ بنا لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اذکار صباح و مساء کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بیان کرنی رہ گئی تھی کہ صبح و شام کے اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں انہیں پڑھا کب جائے۔ صبح و شام تو ایک عام سا لفظ ہے، کیا اس وقت کی کوئی تحدید بھی ہے؟ اس تعلق سے تھوڑی سی بات وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اذکار کا براہ راست سلسلہ چل پڑے گا اور اذکار کی تشریح ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ صبح و مساء یا صباح و مساء کے جو اذکار ہیں، عربی زبان میں جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ویسے عربی کے اندر بھی صبح کا لفظ دن کے آغاز کو بولا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے، اور ایک قول یہ ہے کہ صبح نصف رات سے لے کر نصف شب سے لے کر اور زوال تک بولا جاتا ہے۔ اس کو بھی عربی اہل لغت نے ذکر کیا ہے، یعنی نصف شب، آخر کی جو نصف شب ہے وہاں سے لے کر اور زوال کے وقت تک، یعنی جس طریقے سے آج پی ایم اور اے ایم ہم استعمال کرتے ہیں گھڑیوں کے اندر، اس اعتبار سے تو جو عربی زبان کی ڈکشنریاں ہیں ان میں بھی اس قسم کا مضمون بیان کیا گیا ہے، اور صبح کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے کہ 12 بجے رات کے بعد سے صبح شروع ہو جاتی ہے، اور 12 بجے دن تک صبح رہتی ہے، اس کے بعد پھر شام کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی پی ایم شروع ہو جاتا ہے۔ تو 12 بجے رات سے 12 بجے دن تک اے ایم رہتا ہے، اور پھر 12 بجے دن سے 12 بجے رات تک پی ایم۔ تو صبح کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو صبح کا ایک معنی آپ کے سامنے بیان کیا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے دن کے پہلے حصے کو، اور یہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت ہے، اس کو عام طور سے صبح کہا جاتا ہے۔ ایک تیسرا قول یہ کہا گیا ہے کہ صبح کہا جاتا ہے فجر سے ظہر تک کے وقت کو۔ تو یہ تین قول صبح کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے عربی زبان میں۔ اور مساء کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو مساء کا بھی تقریباً اسی قسم کے اعتبار سے تین معنی لیا جاتا ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ زوال شمس کے بعد سے مساء شروع ہو جاتا ہے، یعنی شام شروع ہو جاتی ہے، اور آخری وقت اس کا سورج کا غروب ہونا ہے۔ تو زوال کے بعد عرب کے لوگ مساء بولتے ہیں، اور عشاء بولتے ہیں، اور رواح بولتے ہیں۔ یہ تینوں لفظ بولا جاتا ہے زوال کے بعد کے وقت کو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مساء کا آخری وقت نصف اللیل الاول ہے، یعنی آدھی رات ختم ہونے تک مساء جاری رہتا ہے۔ تو یہ عربی زبان کی ڈکشنری کے اعتبار سے ہے۔ اب آئیے شرعی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ صبح کسے کہا جاتا ہے اور شام کسے کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے صبح و شام کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کل 5 اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ملتا ہے کہ صبح کا وقت جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد
یا صبح کے وقت میں اذکار پڑھنے کا جو ذکر آیا ہے، صبح و شام کے اذکار، تو صبح کے اذکار کب پڑھے جائیں، اس کے تعلق سے پہلا قول ہمیں ملتا ہے کہ فجر صادق سے لے کر چاشت کے وقت تک یہ صبح کا وقت ہے، اور جو اس کا حصہ باقی رہ گیا ہے وہ طبعاً صبح کے اندر شامل مانا جائے گا، لیکن اصل وقت صبح کا طلوع شمس سے صبح صادق سے چاشت کے وقت تک ہے۔ تو طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک یہ صبح کا وقت مانا جاتا ہے، اور شام کا وقت اسی اعتبار سے عصر کی نماز کے بعد سے غروب شمس تک، یعنی مغرب کے وقت تک، اور یہ اصل وقت ہوا، اور طبعاً یہ ایک تہائی رات تک یا نصف شب تک اس کو مانا جا سکتا ہے۔ یعنی اصل وقت صبح کا وقت، اصل وقت کون سا ہے؟ صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک۔ اسی طریقے سے عصر کا اصل وقت، شام کا اصل وقت، شام کے اذکار پڑھنے کا اصل وقت عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کے وقت تک، یہ اصل وقت ہوا۔ لیکن اگر کوئی طلوع شمس تک صبح کے اذکار نہیں پڑھ سکا تو وہ اس کے کچھ بعد تک کا حصہ کھینچ سکتا ہے، اس کے اندر صبح کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی صبح مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد نصف شب تک یا ایک تہائی رات تک اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو اس کو شام میں شامل کیا جا سکتا ہے اذکار مساء کے اندر۔ امام ابن الحجر حیثمی نے اس بات کو تقریباً اسی انداز میں ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر جس میں انہوں نے اذکار کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک قول، اگلا قول یہ ہے کہ صبح کے اذکار کا وقت طلوع فجر سے لے کر کے زوال شمس تک ہے، یہ دوسرا قول، یعنی طلوع فجر سے لے کر کے صبح کے اذکار پڑھنے کا وقت زوال شمس تک ہے، یعنی تقریباً ظہر کے وقت تک، اور شام کے اذکار زوال شمس کے بعد سے لے کر غروب شمس تک ہیں، بلکہ رات کے پہلے پہر تک وہ دراز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا قول ہے کہ صبح کے اذکار کو انسان طلوع فجر سے لے کر کے ظہر کے وقت تک پڑھ سکتا ہے، اور شام کے اذکار کو ظہر کے بعد سے لے کر شمس کے غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک یا اول لیل تک پڑھ سکتا ہے۔ لجنہ دائمہ سے جب فتویٰ پوچھا گیا اس سلسلے میں تو انہوں نے اس طرف اشارہ کیا، سوال کیا گیا تھا کہ کیا کوئی آدمی اگر مغرب کے وقت تک شام کے اذکار نہیں پڑھ سکتا تو وہ بعد میں پڑھے گا یا نہیں؟ تو لجنہ دائمہ نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ صلاۃ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور دوسرے فتوے میں لجنہ دائمہ نے اس کو کہا ہے کہ شام کے اذکار زوال شمس کے بعد شروع ہوتے ہیں اور غروب شمس تک اس کا وقت رہتا ہے، اور رات کے پہلے پہر تک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صبح کے اذکار طلوع فجر سے شروع ہوتے ہیں اور زوال شمس تک اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے کے بعد۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر زوال تک صبح کے اذکار پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شام کے اذکار زوال شمس کے بعد سے لے کر غروب شمس تک یا پھر اول لیل تک پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صبح کے اذکار طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، اور شام کے اذکار عصر سے لے کر مغرب تک، اس سے متجاوز نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اذکار صباح و مساء کو اذکار طرفی النہار بھی کہا جاتا ہے، یعنی دن کے دونوں کناروں کے
اذکار. تو اس اعتبار سے صباح کے اذکار طلوع فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک، اور شام کے اذکار صلاۃ عصر سے لے کر صلاۃ مغرب تک. گویا یہ تحدید اس قول کے اندر ملتی ہے. اور یہ امام نووی رحمہ اللہ کا مختار قول ہے، انہوں نے اس کو پسند کیا ہے. امام ابن تیمیہ، ابن قیم، امام سفارینی اور امام علامہ بکر ابو زید رحمہ اللہ، ان تمام لوگوں نے اسی قول کو پسند کیا ہے کہ صبح کے اذکار صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک پڑھ لیے جائیں، اور شام کے اذکار عصر سے لے کر مغرب تک پڑھ لیے جائیں. اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے انہوں نے بھی استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور بکرۃ واصیلا جب قرآن نے کہا ہے تو بکرۃ واصیلا یہ دن کے پہلے حصے کو اور دن کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے. یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک اور عصر سے لے کر غروب شمس تک، یہ دونوں وقت خاص کیے گئے ہیں صبح و شام کے اذکار کو پڑھنے کے لیے. اسی طریقے سے اور بھی دلیلیں ہیں اس قول کو جن لوگوں نے اختیار کیا ہے ان کے لیے، لیکن یہ دلیل میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. چوتھا قول یہ ہے، امام جزری کا پسندیدہ قول ہے یہ، الحسن الحسین جو انہوں نے اذکار پر کتاب لکھی ہے، انہوں نے اذکار صباح و مساء کے تعلق سے کہا کہ اذکار صباح و مساء صبح کے اذکار طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک پڑھے جا سکتے ہیں، اور شام کے اذکار غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک پڑھے جا سکتے ہیں. یہ چوتھا قول ہے جس کو امام جزری نے اختیار کیا ہے. یعنی صبح کے اذکار طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، یعنی دن بھر میں جس وقت بھی چاہے صبح کے اذکار پڑھ سکتا ہے، اور شام کے اذکار غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی پوری رات میں جس وقت بھی پڑھ لے وہ شام کے اذکار شمار ہو جائیں گے. انہوں نے دلیل پکڑی ہے اللہ تعالیٰ کے قول فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ پاکی ہے اللہ رب العالمین کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. تو یہاں اللہ رب العالمین نے مساء کو صبح کے بالمقابل ذکر کیا ہے، اور یہاں سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ پورا کا پورا دن صبح کے اندر داخل ہے اور پوری کی پوری رات شام کے اندر داخل ہے. اسی طریقے سے ایک قول اور ہے، پانچواں قول، کہ صبح کے اذکار یہ رات کے آخری نصف حصے سے لے کر زوال شمس تک ہے. یعنی 12 بجے رات کے بعد ہی سے صبح کے اذکار کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر اگلا دن شروع ہونے کے بعد زوال شمس تک وہ صبح کے اذکار پڑھنے کا وقت رہے گا. اور شام کے اذکار زوال شمس سے لے کر اور پہلی نصف رات، پہلی جو آدھی رات ہے اس کے گزرنے تک ہے. یعنی زوال شمس کے بعد سے لے کر کے پہلی نصف رات گزرنے تک وہ مساء کے اذکار پڑھ سکتا ہے. تو یہ 5 اقوال ہیں جو صبح و شام کے اذکار کے وقت کی تعیین کے تعلق سے گزرے ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر اور مناسب قول وہ ہے جس کا آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا گیا کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک پڑھ لیا جائے صبح کے اذکار کو، اور اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کچھ اور آگے بھی اس کو بڑھا سکتا ہے. اسی طریقے سے شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک پڑھ لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو مغرب کے بعد بھی کچھ دیر تک اگر چاہے تو اس کو وہ پڑھ سکتا ہے. یہ قول راجح قول ہے، اور اسی کو اکثر علماء نے راجح قرار دیا ہے. ایک چیز یہاں پر اذکار کو شروع کرنے سے پہلے اور بتانا ضروری ہے کہ یہ صبح اور شام کے جو اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان کا تعلق صبح سے اور شام سے ہے.
صبح اور شام کی نماز سے نہیں ہے۔ یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ صبح اور شام کے اذکار صبح اور شام کے وقت سے جوڑ کر ذکر کیے گئے ہیں، نماز سے جوڑ کر ذکر نہیں کیے گئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فجر کے بعد یہ پڑھیے آپ، عصر کے بعد یہ پڑھیے آپ، نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اذکار صباح و مساء کا تعلق صبح اور شام کے وقت سے ہے، 5 وقتہ نمازوں میں سے کسی نماز کے ساتھ جوڑ کر اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ چیز واضح رہنی چاہیے۔ تو نماز کوئی شخص پڑھے ہوئے ہے یا نہیں پڑھے ہوئے ہے، اس سے اذکار کے کہنے اور نہ کہنے سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ یعنی اگر طلوع فجر ہو چکا ہے اور اگر کوئی فجر کی نماز پڑھے بغیر اگر وہ اذکار پڑھنا چاہتا ہے صبح کے، تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اس تفصیل کی روشنی میں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ اذکار پڑھے۔ طلوع فجر ہو گئی تو اذکار کا وقت شروع ہو گیا، اب نماز اذکار پڑھنے کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے طلوع عصر کی نماز کے بعد سے غروب شمس تک یہ شام کے اذکار کا وقت ہے۔ عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد ہی شام کے اذکار شروع کرے گا بندہ، ایسا کوئی لازمی نہیں ہے۔ اذکار مساء پڑھنے کے بعد عصر کی نماز پڑھتا ہے یا عصر کی نماز کے بعد اذکار پڑھتا ہے، دونوں چیزیں وہ کر سکتا ہے، دونوں میں کوئی تلازم نہیں ہے۔ یعنی صبح و شام کے اذکار کا تعلق نماز سے نہیں ہے، بلکہ نماز کے وہ صبح و شام کے اوقات سے ہے۔ جی، اب آئیے ہم براہ راست ان تفصیلات کو جاننے کے بعد اذکار کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں، اور آج سب سے پہلا ذکر جو صبح و شام کا وارد ہوا ہے اس سے انشاءاللہ اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار میں جب تفصیل کی بات آئی تھی کہ کیسے اس کو ترتیب دیا جائے، وہاں آپ کے سامنے میں نے اس چیز کو رکھا تھا کہ الگ الگ طریقوں سے اس کو مرتب کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں اذکار کے طور پر ان کو مقدم کرنا کچھ لوگ مناسب سمجھتے ہیں، جیسے معوذتین ہے، آیت الکرسی وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو یہاں پر جب ہم اذکار کا ذکر شروع کر رہے ہیں تو یہاں ہم جس ترتیب کو لے کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، یہ ترتیب ہے پڑھے جانے کی تعداد کے اعتبار سے، پڑھے جانے کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی وہ اذکار جن کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یہاں سے ہم اپنا آغاز کریں گے، ہماری ترتیب یہ ہوگی۔ اس ترتیب سے انشاءاللہ ہم اذکار کو ذکر کریں گے کہ جن کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر جن کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر جس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے ہم گفتگو کو اپنی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب ہم نے اس ترتیب کو سامنے رکھا ہے تو اس ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا ذکر جس پر ہم اپنی گفتگو آج آگے بڑھانا چاہتے ہیں، شروعات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تھے تو آپ پڑھتے تھے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، اور جب شام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم بک اصبحنا اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اس ذکر کا سب سے پہلے ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ یہ روایت صحیح ہے، اور یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام احمد نے اس کو ذکر کیا ہے، مختصر 10,763 نمبر کی حدیث پر۔ امام بخاری نے ادب مفرد کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، اور اس کو حسن کہا ہے امام ترمذی نے نقل کرنے کے بعد، امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر، اور کبریٰ کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر، ابن ماجہ نے، ابن حبان نے، امام طبرانی نے، امام بغوی نے، اور اسی طریقے سے امام نووی نے اذکار کے اندر، امام ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر، اور نتائج الافکار کے اندر حافظ ابن حجر نے،
اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ اس روایت کی مختصر تخریج ہو گئی۔ اب آئیے اس ذکر کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کو پڑھا کرتے تھے۔ صبح کو صیغہ بدل جایا کرتا تھا اور شام کو صیغہ بدل جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں پڑھتے تھے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیرے ذریعے سے صبح کی اور تیرے ذریعے سے شام کی، اور تیرے ذریعے سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ذریعے سے ہم مریں گے اور تیری ہی طرف ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور جب شام کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کو صرف بیکا امسینا کو مقدم کر دیتے تھے اور بیکا اصبحنا کو مؤخر کر دیتے تھے، باقی ذکر ویسے ہی رہتا تھا۔ آپ فرماتے تھے اللہم بیکا امسینا وبیکا اصبحنا وبیکا نحیا وبیکا نموت والیک المصیر۔ اے اللہ، ہم نے تیرے ذریعے سے شام کی اور تیرے ذریعے سے صبح کی، اور تیرے ذریعے سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ذریعے سے ہم مریں گے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ الیک المصیر، صبح کو والیک النشور کہتے تھے اور شام کو والیک المصیر فرماتے تھے۔ تو تقدیم اور تاخیر اور اخیر کے اندر نشور کی جگہ پر مصیر کا لفظ جو ہے آپ بدل کر کہتے تھے۔ باقی ذکر وہی جو رہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں پڑھتے تھے۔ اب آئیے اس کا مضمون سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم بک اصبحنا، بک اصبحنا، با حرف جر ہے جس کا معنی ہے سبب اور استعانت۔ یہاں پر سبب اور استعانت کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی ہم جب کہتے ہیں اللہم بک اصبحنا، یعنی اے اللہ، ہم نے تیری نعمتوں کے سبب سے صبح کی، تیری مدد کے ذریعے سے ہم نے صبح کی، تیرے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے ہم نے صبح کی، تیری توفیق شامل حال رہتے ہوئے، تیری توفیق کے شامل حال رہنے کی وجہ سے ہم نے صبح کی، اور تیری مدد اور تیری قوت کے ذریعے سے حرکت کرتے ہوئے ہم نے صبح کی، تیرے ارادے اور تیری قدرت میں الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم نے صبح کی، تیری حفاظت اور تیری نگرانی میں لگاتار رہتے ہوئے ہم نے صبح کی، تیری نعمتوں میں لگاتار مشغول رہتے ہوئے، تیری نعمتوں میں رہتے ہوئے ہم نے صبح کی، تیرے ذکر میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہوئے صبح کی۔ یہ ہے اللہم بک اصبحنا کا معنی، اور یہی سارے مضامین اللہم بک امسینا کے اندر مراد لیے جائیں گے کہ اللہ، ہم نے تیری نعمتوں میں رہتے ہوئے شام کی، تیری مدد کے ذریعے شام کی، تیرے نام کی سے مدد طلب کرتے ہوئے شام کی، تیری توفیق کے شامل حال رہتے ہوئے شام کی، تیرے حول اور تیری قوت میں حرکت کرتے ہوئے ہم نے شام کی، تیرے ارادے اور تیری قدرت میں الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم نے شام کی، تیری رعایت اور نگرانی میں لگاتار رہتے ہوئے شام کی، تیری نعمتوں میں ڈوبے رہتے ہوئے شام کی، تیرے ذکر میں مشغول رہتے ہوئے شام کی۔ اللہم بک اصبحنا اور بک امسینا کا یہ معنی ذکر کیا گیا ہے، شارحین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وبک نحیا، یعنی اے اللہ، ہم تیرے نام سے زندہ ہیں، تیرے نام کی وجہ سے زندہ ہیں اور تیری وجہ سے زندہ ہیں، تو ہی مجھے موت دے گا، زندگی بھی تو نے دی ہے اور موت بھی تو ہی دینے والا ہے، اور اسی لیے تیرا نام محیی بھی ہے اور تیرا نام ممیت بھی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں وبک نحیا وبک نموت، تو گویا ہم اللہ رب العالمین کے محیی اور ممیت ہونے کی صفت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم گویا یہاں اللہ رب العالمین کے سامنے اس لفظ کو بول کر ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے ہی ذریعے سے
صبح اور شام کے یہ اوقات گزارتے ہیں تیرے بغیر یا تیری مدد کے بغیر، تیری نصرت اور تائید کے بغیر ہم نہ زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ ہم مر سکتے ہیں۔ تو ہر وقت اور ہر حالت میں ہم تیرے ذریعے ہی سے زندگی میں سانس لیتے ہیں۔ یہ اس ذکر کا مضمون ہے جو ہم اور آپ صبح اور شام میں ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ہمیں سکھلایا ہے۔ اس کے بعد آخر میں صبح کے ذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اے اللہ اور تیری ہی طرف دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ دوبارہ اٹھایا جانا بھی تیری ہی طرف ہے، یعنی قیامت کے دن حشر اور نشر اور بعث اور حساب و کتاب کے لیے موت کے بعد تیرے ہی یہاں اکٹھا ہونا ہے، اور علیحدگی کے بعد سارے لوگوں کو تو ہی جمع کرنے والا ہے۔ اور شام کو کہتے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یعنی تیری ہی طرف لوٹنا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 8۔ یہاں پر صبح کے وقت میں نشور کہنے کا حکم آیا ہے اور شام کے وقت میں مصیر کہنے کا حکم آیا ہے۔ امام عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں الیک النشور اور شام کے وقت میں الیک المصیر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ صبح کا وقت یہ موت کے بعد دوبارہ زندگی پانے کے مشابہ ہے، اس لیے کہ رات کے بعد گھٹا ٹوپ تاریکی کے بعد روشنی کا سفر شروع ہوتا ہے، جیسے موت کے بعد زندگی کا سفر شروع ہوگا۔ تو صبح کو اٹھتے وقت گویا انسان موت کے منہ سے نکل کر زندگی کی طرف رواں دواں ہو رہا ہے، اسی لیے وہاں پر الیک النشور کہا گیا ہے۔ صبح کا اٹھنا یہ موت کے بعد کی زندگی کے مشابہ ہے، اس لیے الیک النشور کہا گیا کہ اور تیری ہی طرف موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ یعنی گویا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے نیند کے بعد ہمیں اس دنیا میں دوبارہ جاگنا نصیب فرمایا، ایسے ہی موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور تیری ہی طرف ہم لوٹ کر موت کے بعد پھر زندہ ہو کر جائیں گے۔ اور موت اور نیند میں غائب درجہ مشابہت ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اور انسان سونے کے لیے جب جاتا ہے تو وہ موت کی طرف جاتا ہے، جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی سکھلائی ہے، سونے کی سکھلائی ہے، بسمک اللہم اموت و احیا۔ تو گویا انسان بستر پہ مرنے کے لیے جاتا ہے، گویا یہ تعلیم دی گئی کہ تم موت کا یقین کرتے ہوئے بستر پہ جاؤ، اگر زندگی مل گئی تو یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ اصل یہی ہے کہ بستر پہ تم جا رہے ہو تو مرنے کے لیے جا رہے ہو۔ اور اس چیز کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ تو موت میں اور نیند میں غایت درجہ مشابہت ہے، اسی لیے جس طرح ہم سونے کے لیے جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم مرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اٹھنے کے وقت میں، صبح کے وقت میں جو ذکر سکھلایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ کہا جائے، کہ گویا جس طریقے سے موت کے بعد کی زندگی ہے، تو یہ صبح کا ہمیں ملنا، رات کی تاریکی کا ختم ہو کر کے دن کا طلوع ہونا، یہ در حقیقت ایسے ہی ہے جیسے کسی مردہ جسم میں روح کو ڈال دینا، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو گویا اس میں مشابہت پائی جاتی ہے صبح کے اندر موت کے بعد کی زندگی سے، اس لیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا وَإِلَيْكَ النُّشُورُ۔ اس کے برخلاف شام کو آئیے آپ، شام یہ موت کے مشابہ ہے، زندگی کے بعد موت کے مشابہ ہے۔ جس طریقے سے دن میں دمکتا دہکتا آگ اگلتا سورج اپنی پوری آب و تاب دھیرے 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 کھوتا چلا جاتا ہے، اور پھر
اس کی ساری آب و تاب، اس کی ساری تابناکی دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے تا آکے بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو سورج کا ڈوبنا یہ موت کے مشابہ ہے۔ سورج کا ڈوبنا اور اس کے بعد تاریکیوں کا آ جانا، یہ انسان کی زندگی کے ختم ہونے کا اشاریہ ہے۔ یہ تو شام کا ہونا یہ موت کے مشابہ ہے۔ تو صبح کا ہونا یہ زندگی کے مشابہ ہے، اور شام کا ہونا یہ موت کے مشابہ ہے۔ اسی لیے شام کو کیا کہا گیا؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری ہی طرف لوٹنا ہے، مصیر ہے۔ تو یہ ہے مناسبت کہ صبح کے وقت میں آخر میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ کہا جاتا ہے، اور شام کے وقت میں دعا ذکر کے آخر میں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر لف و نشر بھی ہے۔ لف و نشر اس اعتبار سے کہ انسان ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ چونکہ پہلے صبح کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر نشور کہا گیا، اور جب پہلے زندگی کا ذکر کیا تو اصبحنا کی مناسبت سے نحیا پہلے کہتے ہیں، اور امسینا کی مناسبت سے نموت، اور اسی طریقے سے مصیر کا معاملہ کہ امسینا کے اعتبار سے مصیر کو ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر لف و نشر بھی پایا جاتا ہے، یعنی پہلے اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس کے بعد ترتیب کے ساتھ جو مناسب ہو الفاظ کے وہ اس کے بعد میں ذکر کیا جائے۔ تو بکا نحیا یہ نشور کے مطابق ہے، اور بکا نموت یہ مصیر کے مناسب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور وجہ ذکر کی گئی ہے وَإِلَيْكَ النُّشُورُ کی اور وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کی۔ صبح اٹھتے ہی وَإِلَيْكَ النُّشُورُ کہا جاتا ہے۔ نشور اس لیے کہا جاتا ہے کہ دن منتشر ہونے کا وقت ہے، دن یہ کمانے اور کھانے کا وقت ہے، کمائی کرنے کا وقت ہے، لوگوں کے اپنے اپنے زندگی کے اعمال میں لگنے کا وقت ہے، اپنی اپنی تجارت میں، اپنے اپنے کھیت میں، اپنے اپنے کاروبار میں لگنے کا وقت ہے۔ اس لیے وہ انتشار کا وقت ہے، پھیلنے کا وقت ہے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے۔ تو اس لیے انتشار کی مناسبت سے دن کے آغاز پر نشور کہا گیا، اور شام کا وقت اپنے اپنے گھر لوٹنے کا وقت ہوتا ہے، اپنے اپنے ٹھکانوں پر آنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس شام کے وقت میں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہا گیا۔ یہ دونوں مناسبت اس کو ابن علان نے ذکر کیا ہے الفتوحات الربانیہ کے اندر، اور یہ دونوں مناسبتیں اپنی اپنی جگہ پر فٹ بیٹھتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کی تشریح جس اعتبار سے بھی لوگ کرتے جائیں اس کا کوئی کنارہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ذکر ہے جس کو ایک مرتبہ صبح میں پڑھنے کا ذکر آیا ہے، اور ایک مرتبہ شام کو پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ البتہ اس میں جو لفظ کا فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ صبح کے وقت میں اللہم بکا اصبحنا سے شروع کریں گے، اس کے بعد وبکا امسینا کہیں گے، اور شام کے وقت میں اللہم بکا امسینا پہلے کہیں گے، اور اس کے بعد وبکا اصبحنا بعد میں کہیں گے، اور صبح کے ذکر میں اخیر میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ کہیں گے، اور شام کے ذکر میں اخیر میں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہیں گے۔ تو اس ذکر پر آج ہم نے گفتگو سنی۔ یہ پہلا ذکر ہے جس کا درس آج آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اس ذکر کی اس تشریح کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق، آج کا یہ درس میں چاہتا ہوں کہ ختم کر دوں، اور پھر انشاءاللہ کل سے اگلے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور اس کی تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر آپ کی سمع خراشی کے لیے موجود رہوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صبح و شام کے اذکار کو سمجھنے، ان کو یاد کرنے اور ان کو پابندی کے ساتھ برتنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو
اذکار صباح و مساء کا آغاز کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارا نقطۂ آغاز بنا دے، اور اسی مہینے سے جو اذکار ہم یومیہ پڑھتے جائیں، اللہ رب العالمین انہیں یاد کر کے اور انہیں اپنے روز و شب میں پڑھنے اور اس کو استعمال میں لانے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا عقیدہ بھی اللہ رب العالمین ان اذکار کے مطابق اللہ رب العالمین بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ ہر وقت اور ہر جگہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔